السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اطاعت والدین۔ چونکہ آج کے اس دور میں سوسائٹی و معاشرے میں دیکھا جائے تو والدین کی زندگی بے توجہی اور دین بیزاری اور زن پرستی کی وجہ سے یہ ہمارے والدین پھٹ پھٹ کے جینے میں مجبور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بیزار ہیں۔ دین سے جو ہمارا لگاؤ، جو ہماری دلچسپی، جو ہماری گہرائی ہونی چاہیے، حقیقت میں وہ ہے نہیں۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف طاری ہو، اللہ کے احکام کے بعد والدین کے درجے کو یعنی دوسرے نمبر پر ان کی اطاعت کو اہمیت دی گئی ہو، تو جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے والدین کو کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے۔ ہاں ایک چیز ہے دوستو، یہ آج سونے اور چاندی کے جو جوتے کے سکے اچھلتے ہیں نا، ان میں لوگ مبہوت ہو جاتے ہیں، نشہ سوار ہو جاتا ہے۔ دولت اور جہیز کے چکر میں ایسی بہو گھر میں لے آتے ہیں غیر تربیت یافتہ، جس کا تعلق دین سے قطعاً نہیں ہوا کرتا ہے۔ اپنے ناز و نخرے میں وہ کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب دو ٹو اولاد ہو گئی تو جو بوڑھا ہیں، خوش دامن ہیں، وہ بچوں کے غلام بن گئی، اور جو خسر ہیں، جو سسر ہیں، کیونکہ بیٹا تو کمپنی کا مالک ہے، کاروبار میں سے منسلک ہے، رات کو 11 بجے آیا اور صبح 10 بجے نکل لیا، تو کوئی بھی باہری کام کی ضرورت پڑے گی، گھریلو زندگی درپیش آئے گی، تو بہو کس کو کہے گی؟ سسر ہی کو کہے گی، دوسرے باپ ہی کو کہے گی۔ 10 سامان کے لیے 10 بار کیوں نہ جانا پڑے، لیکن ان کو جانا ہی ہے۔ یعنی ایک تو بچوں کی غلام ہو گئی اور دوسرے یہ بہو کے غلام ہو گئے۔ دوستو زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج واقعہ یہی ہے جو بہت بڑا ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑی لعنت اور نحوست ہمارے معاشرے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم میری عبادت کے بعد
میرے علاوہ، میری عبادت کے علاوہ کسی کو عبادت مت کرنا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا، احسان و کرم کرنا، پیار و محبت سے ان کے دل کو لبریز کر دینا۔ تمہاری زندگی میں اگر دونوں ماں باپ، والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے اور تمہیں ملے تو ان کو اف پر تک مت کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا، ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ چونکہ ایک صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا گیا، کہا گیا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہماری بوڑھی ماں صرف ہیں۔ کہا اگر 2 کام تم کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ، اور 2 کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ، بوڑھی ماں کے ساتھ یہ احسان کا سلوک کرنا، اپنی گفتار سے، اپنے حالات سے ان کو خوش رکھنا، نرمی سے پیش آنا۔ اور دوسرا کام یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی چاہت کے مطابق ان کو کھانا کھلاتے رہنا۔ اللہ رب العالمین تو تمہیں جنت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یعنی والدین کی خدمت کرنے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ جنت کا کوئی سامان لے آؤ۔ وہ گئے، تربیت یافتہ اولاد، نیک اولاد، وہ بیٹا گیا اور تھوڑی سی مٹی لائی خدمت پیش کر دیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مٹی ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے کی ہے۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، ان الجنت تحت رجلیا۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کو خوش رکھنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا، ماں کی شکر گزاری کرنا، ماں کے دل کو پیار و محبت سے بھر دینا، ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہی جنت کے اسباب ہیں، یہی جنت کے کام ہیں، یہی جنت میں لے جانے کا ایک اللہ رب العالمین نے بہت بڑا ایک پہلو اجاگر کر دیا ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر آج مجھ سے وجود، یعنی انسان وجود کے 2 ذریعے ہیں، 2 سبب ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین خود ہے، وہ خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ لیکن دنیا میں آج مجھ سے وجود میں آنے کا جو ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ ماں باپ ہے۔ اللہ رب العالمین متعدد مقامات پہ اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر فرما کر ان کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ یعنی الوہیت اور ربوبیت الہی کے تقاضوں کو، ربوبیت الہی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے احسان و سلوک سب سے زیادہ کون کا نامستحق ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں، پھر پوچھا، کہا تیری ماں، پھر سوال کہا تیری ماں، چوتھے بار جب کہا تیرا باپ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کی نافرمانی کو اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے، اور یہ آثار قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ والدین کے نافرمان ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ المفرد میں بیان کرتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص اپنی ماں کو پیٹھ پہ بیٹھا کر کے، کندھے پہ بیٹھا کر کے
خانہ کعبہ کے طواف کرانے کے لیے روانہ ہوا، اور امیر الحجاج جو حضرت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ دوران طواف اس شخص کو دیکھ رہے تھے کہ اپنے کندھے پہ ایک نہیں وہ کمزور عورت کو، خاتون کو، بڑھیا کو بیٹھائے ہوئے ہے اور طواف کرا رہا ہے، اور طواف کے دوران بجائے دعا کرنے کے وہ مستانہ انداز میں اشعار پڑھ رہا ہے۔ کہا یہ طواف سے فارغ ہوتا ہے، اس کو پکڑ لاؤ میرے پاس۔ لوگ پہنچ گئے، کہا چلو ہمارے امیر صاحب نے بلایا، کون ہے؟ کہا کون ہے وہ؟ کہا عبداللہ بن عمر ہے۔ بڑا خوش ہوا، خوش میں تو اچھل پڑا، کہا عبداللہ بن عمر سے میری ملاقات ہو جائے گی، مجھے پکڑو نہیں، میں خود چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے احترام میں، ان سے ملاقات کے لیے، اسلامی بھائی ہونے کی حیثیت سے اور امیر ہونے کی حیثیت سے ہم ان کے ماتحت ہیں، ہم ان کے پاس خود جائیں گے، مجھے ان کی حیثیت سے نہیں۔ چنانچہ وہ آئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنی ماں کا پورا واقعہ بتا دیا کہ ہماری ماں بہت ہی کمزور ہے، بہت نحیف ہے، بہت ہی لاغر ہے۔ انہوں نے حج کا ارادہ ظاہر کیا، انہوں نے حج کی خواہش ظاہر کی، تو ہم سوچے کہ اتنی کمزور ہماری ماں ہے، اس کے لیے اور کون سی سواری ہے؟ کوئی سواری یہاں تک پہنچنے میں میں نہیں سمجھا، ان کو جھٹکے لگیں گے، ان کو اذیت پہنچے گی، ان کو اس طرح تک دقتیں محسوس ہوں گی، اس لیے سب سے بہترین سواری ہماری پیٹھ ہے۔ میں اپنے پیٹھ پہ بیٹھا کر کے جو میں اشعار پڑھ رہا تھا یہی کہ بڑی خوش نصیب یہ بڑھیا ہے جس کو اتنی بہترین سواری ملی ہوئی ہے کہ اس کو جھٹکے نہیں لگیں گے، تکلیف دہ کوئی حالات نہیں پیدا ہوں گے اس بڑھیا کو۔ یہ ہماری ماں ہے، اللہ رب العالمین نے جو سواری اس کو نصیب فرمائی ہے، دنیا کے اندر آج تک کسی کو اس سواری ملی ہی نہیں۔ تو حضرت آپ بتائیے ہمارے امیر صاحب، کیا میرا حق ادا ہو، کیا ماں کا حق میں نے ادا کر دیا کہ حج عمرہ کرا دیا، مقدس مقامات کی ہم نے زیارت کرا دی پیٹھ پہ بیٹھا کر کے؟ کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہو رہی تھی سانس لینے میں، موت و زندگی میں جوجھ رہی تھی، اس وقت کے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ماں کا درجہ ہے، یہ ماں کی حیثیت ہے، یہ ماں کا مقام ہے۔ اس روئے زمین پہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صرف والدین کا ہے۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر عظیم تحفہ، عظیم نعمت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، ایک شخص ہے ویس اور وہ قرنی ہے، اس کے کمر میں برس کا داغ ہے، مگر اب بہت ہی چھوٹا سا رہ گیا ہے اور وہ میرے سے ملاقات اب تک نہیں کر سکا ہے، صحابیت کا رتبہ اسے نہیں حاصل ہو سکا ہے اب تک، اس لیے کہ اس کے گھر چھوٹی سی بوڑھی ماں ہے، اس کے گھر ایک لاغر بہت ہی کمزور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت میں وہ شب و روز لگا ہوا رہتا ہے، اس کے بغیر اس کی ماں نہیں رہ سکتی اور ماں کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ میرے پاس اب تک نہیں آ سکا ہے۔ لیکن اے عمر، جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کرا لینا اپنے لیے، چونکہ اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا، اس شخص کی ہر بات، کوئی بھی بات ہو، رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کی ہر بات کو، ہر دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، خلیفہ اول حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کا بھی دور ختم ہو گیا، خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور ایک شخص آیا، کہا اے امیر المومنین، جس شخص کو آپ یاد کیا کرتے تھے، آپ کو تلاش تھی
وہ شخص آیا ہوا ہے وہ حج کرنے کے لیے اور فلاں خیمے میں وہ رہ رہا ہے، اگر آپ کہیں، آپ اجازت دیں تو وہ شخص کو حاضر کرو، بلا لاؤ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، امیر المومنین نے کہا ہرگز نہیں، میں خود جا کے ان سے مل لوں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ چولہے پہ کچھ بنا رہا ہے، ہنڈی رکھی ہوئی ہے۔ کہا آئیو اویس، اویس کون ہے؟ تم ہی اویس؟ کہا اویس میں ہی ہوں، اویس میں ہی ہوں۔ تو اپنا تعارف کرایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد وہ گھبرا گئے۔ کہا آپ نے خود مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ گیا ہوتا، آپ کا انتظامت کیے، آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ کہا میں آیا ہوا ہوں کہ آپ سے اپنے لیے دعا کرا لوں۔ کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ کے لیے میں دعا کروں؟ کہا میں نہیں کراؤں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کرا لینا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس شخص کی ہر بات کو، ہر دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ کوئی دعا، کوئی بات اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی رزق نہیں ہوتی ہے، ہر دعا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ کہ آپ دعا کر دی۔ کہا میں آپ کے لیے کیا دعا کر دوں؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے یہ دعا کر دو کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام لغزشوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوا کرتی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دو کہ جب میں قیامت کے روز اللہ کے حاضر ہوں تو اللہ رب العالمین مجھ سے کہہ دے کہ اے عمر جا، میں نے تمہارے ساری لغزشوں، گناہوں، خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ والدین جو ہیں یہ بہت ہی بڑا مقام رکھتی ہے، ان کے ذریعے سے آدمی دنیا میں کرامتی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، آخرت کی زندگی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے، آدمی جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دوستو اس لیے چاہیے کہ آج اپنے والدین کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے، پیش و بھاتیہ سمجھتے ہوئے، زندگی کے جزء الفت سمجھتے ہوئے، اور ان کی خدمت، ان کی اطاعت کریں، ان کی کا نام شکر گزاری کریں، ان کے اوپر اپنا احسان و کرم کریں، اور ان کی دلوں میں محبت کو اجاگر کریں، ان کی دعائیں لیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت زندگی سنور جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادات اور ان کے بعد والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔